پر جتنے بھی ہمارے پاس ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس یہاں پر کاشف اقبال تھیلسیمیا سینٹر سے ہمارے محمد اقبال صاحب جو کہ ایک بہت ویل نون فلنتھراپسٹ ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں تھیلسیمیا کے حوالے سے پاکستان بھر میں اور انٹرنیشنلی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. ہمارے ساتھ یہاں پر مانی ہیں، ہیرا ہیں، ویری ویل نون شوبز کے تمام ستارے، اور ہماری تمام سینٹرل نیشنل کونسل کے تمام ذمہ داران، اور اندر ہمارے تمام ذمہ داران اور کارکنان ہیں، اور اب تمام صحافی حضرات کو، تمام پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں کو، سب کو سب سے پہلے السلام علیکم جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. آج کی یہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاک زمین پارٹی جب سے کرونا وائرس کی یہ وبا آئی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت، ہمارے پاس کوئی ایم پی اے کا فنڈ نہیں ہے، کوئی ایم این اے کا فنڈ نہیں ہے، کوئی کونسلر جو ہے وہ چوری کر کے ہمیں لا کر پیسے نہیں دے رہا، کوئی ہمیں جو ہے وہ میئر جو ہے وہ دواؤں کے پیسے کرپشن کر کے لا کے، کچرا اٹھانے کے پیسے لا کے نہیں دے رہا. ہمارے پاس جو ہمارے ذمہ داروں کارکنوں کی جیبوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے لے کر ہم نے یہ پی ایس پی فاؤنڈیشن کے فلاحی کام کا آغاز کر دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہزاروں ایسے سفید پوش لوگوں کے گھروں تک جا کر ہم یہ امداد پہنچا چکے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے اور نہ پھیلائیں گے کبھی. ہم نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو امداد لینے کے لیے بلایا جائے اور ان کے ساتھ ان کی تصویر کھینچی جائے، ہم نے یہ سلسلہ کیا کہ ہم اپنے کارکنوں کی مدد سے ہم ان متوسط طبقے کے لوگوں کا، سفید پوش لوگوں کا ہم پتہ کرتے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے، اپنے کارکنوں کے ذریعے، اور پھر رات کی تاریکی میں ایک دو ساتھی جا کر ان کے دروازوں پہ جا کر راشن کے تھیلے ان کے حوالے کر آتے ہیں. ان کی کوئی تصویر نہیں لیتے، اور ہم نے اپنے ریکارڈ کے لیے ان سب چیزوں کو رکھا ہوا ہے، لیکن ان کی کوئی امداد لینے والوں کی کوئی تصویر نہیں ہے. اللہ یہ کام ہم سے کروا رہا ہے. آج کراچی میں 20 سے 22 جگہوں پر ہمارے جہاں آفیسز ہیں وہ ہم نے کنورٹ کر دیے ان کو یہاں پر ویلفیئر کے کاموں کے لیے. حیدرآباد میں جو ہمارے آفیسز ہیں وہ ویلفیئر کے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو ہمارے آفیسز ہیں وہ ویلفیئر کے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، میرپور خاص، اور اسی طرح سے لاہور اور تمام سندھ کے تمام جو دوسرے اضلاع میں ہمارے آفیسز ہیں، سب کو ہم نے سیاسی آفیسز کو ہم نے اپنے سیاسی آفیسز کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے ویلفیئر کے کام میں اس کرونا وائرس کے حوالے سے. اس کرونا وائرس کی تباہی کے بعد جو کچھ سارا سلسلہ شروع ہوا، اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ آ گیا کہ جو تھیلسیمیا کے بچے ہیں جن کو ہر حال میں زندہ رہنے کے لیے خون چاہیے ہوتا ہے ہر ویک، ہر حال میں، ان کو ڈیفینیٹلی جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو ان کو پرابلم ہو گئی. تو ہمارا واسطہ، ہمارا جو کانٹیکٹ ہمارے ساتھیوں کا، خاص طور شبیر بھائی کا، اقبال بھائی سے، اور ان کی تمام یہ جو کاشف جو تھیلسیمیا سینٹر ہے اس سے ہمارا رابطہ تھا، جو کہ پاکستان بھر میں ان کے سینٹرز ہیں، اور ہم ان کی ریکوائرمنٹ جان رہے تھے، معلوم کر رہے تھے، اور آج ہم ان کی مدد سے ان کی انسٹیٹیوشن کو ہم 100 خون کی بوتلیں انشاءاللہ تعالی ہمارے مجھ سمیت ہمارے تمام ذمہ داران کارکنان یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ ہم ڈونیٹ کریں گے ان غریب بچوں کے لیے جو کہ ان کے سینٹرز پر آتے ہیں اور جن کو ہر ویک خون کی ضرورت ہوتی ہے. کل ہماری ان سے بات ہو رہی تھی اقبال بھائی سے، اور یہ آئے تھے، اور ان کی جو ایک تو اپنی داستان ہے وہ بڑی انسپائرنگ ہے، اور جو ان کا جذبہ ہے کیا کام لیا اللہ تعالیٰ سے. پھر انہوں نے جو اس معاشرے میں جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں، غریب بچے، آپ کو اب یہ ڈیٹیل بھی میں ان کو کہوں گا آپ کے سامنے رکھیں. کچھ چیزیں میرے لیے بڑی نئی تھی کل جو میں نے جانی، اور کیا کیا ہونا چاہیے پاکستان میں. میں کرکس آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ المیہ یہ نہیں ہے کہ بچہ بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، اس کو جو ہے اس کو یہ بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ خون چاہیے. المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس 4 اگر بچے، 6 بچے ہیں تو 6 کے 6 بچے بلڈ کینسر کا شکار ہیں، 6 کے 6، اور غریب بھی ہے ساتھ، اس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ ایسا، اور اسی پاکستان میں ایسے ہزاروں فیملیز ہیں. یہ آپ کو نمبرز بتائیں گے کہ پاکستان میں کتنے لاکھ بچے ہیں جن کو ہر ہفتے خون کی ضرورت ہے، جو کہ پوری دنیا میں جو ریشو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اس کی روک تھام ہو سکتی ہے، قانون بنا ہوا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں
کہ ہم یہ ریاست، یہ ہماری فلاحی ریاست ہے، یہ فلاحی ریاست ہے. کہاں سے فلاح کا کام ہو رہا ہے؟ کون سے کام کو دیکھ کر میں کہوں کہ یہ ریاست جو ہے وہ فلاحی ریاست ہے؟ ان جیسے ادارے اگر اقبال بھائی کے جیسے لوگ نہ ہوں اور فلنتھراپسٹ نہ ہوں تو کیا حشر ہو اس ملک کے لوگوں کا، کیا حشر ہو. انہوں نے ان کی بہت ایک آڈیو یا ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، چل رہی ہے، جو انہوں نے ایک خاتون کی داستان سنائی کہ ایک خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ، غریب عورت، خون لگوانے آئی، ان کی ڈیٹ تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور گھر میں بیمار شوہر چھوڑ کر آئی، بھوکے بچے چھوڑ کر آئی. اور جب وہ جانے لگی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 6000 خرچہ آتا ہے ایک بچے کے اوپر. اور انہوں نے پھر کہا، اس نے کہا کہ اب کیلکولیشن کر کے کہی یہ بات کہ آپ اگلی دفعہ میرے بچوں کو خون مت لگانا، اگلے ہفتے، اس ہفتے کے پیسے جو ہے وہ آپ مجھے راشن دے دو اس کا، یا وہ پیسے دے دو، میں اس سے راشن لے لوں گی. اللہ اکبر. ایسی فیملیز اس شہر میں موجود ہیں. ریاست کا کام ہونا چاہیے کہ اس کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچے. اگر ان جیسے لوگ نہ ہوں، اور ایسے کتنے لوگ ہیں، ابھی تو ایک فیملی اقبال بھائی کے پاس آ گئی نا، ٹکرا گئی. آپ اگر جائیں گے ڈھونڈیں گے تو پتہ نہیں ہزاروں. ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 ماہ سے. ہمیں ایسے لوگ، سفید پوش لوگ مل رہے ہیں جن کی داستان سن کر جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ریاست جس کے پاس ہزاروں ارب روپے ہیں وہ نہیں اپنا رول پلے کر رہی، وہ سسٹم نہیں بنا رہی، وہ نظام نہیں بنا رہی، ایسے نظام نہیں بنا رہی جس تک ریاست کی تمام ذمہ داریاں اور اس کے پیسے اور اس کی جو ہے وہ جو اس کے کام ہے وہ غریب آدمی تک وہ پہنچ سکے. اینی ویز میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے وہ لے رہا ہے. ہم نے سیاست کو بالائے طاق رکھ کر، الگ رکھ کر، ہم نے انسانیت کی خدمت کا یہ جو بیڑا اٹھایا ہے. ہماری سیاست بھی خدمت سے زیادہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس پچھلے 4 سالوں میں سینکڑوں جانیں بچی ہوں گی، ہزاروں لوگ جو ہے وہ بچے ہوں گے، ہزاروں لوگ لاپتہ ہونے سے بچے ہیں، مرنے سے بچے، شہر میں امن آیا ہے. تو ہماری اس جدوجہد، ہمارے ساتھیوں کی اس جدوجہد کے بعد آیا ہے. اس سے بڑی ایک انسانیت کو بچانا، ایک انسان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. ہم یہ کام کریں. میں یہاں پر چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا. اوورسیز پاکستانی جو ایک بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری اکانومی کے لیے، وہ بہت پریشان ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں جس طرح کی وبا آئی ہوئی ہے، بہت پریشان ہے. 200 سے زائد تقریباً پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. آپ کو پتا ہے یورپ میں اتنے سارے، لندن میں اتنے سارے، UK میں پاکستانی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں. سینکڑوں لوگ روزانہ مر رہے ہیں اور سینکڑوں ڈیتھ وہاں پہ ہو چکی ہیں. آپ کو پتا ہے یورپ میں پاکستانی رہتے ہیں، وہاں پر وہ بہت پریشان ہیں، وہ ڈیتھ ہو چکی ہے. انفارچونیٹلی پاکستانی سفارت خانے، پاکستان کے جو فورن آفیسز ہیں، جس طرح ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں. ایٹ دس مومنٹ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ ان کو کورونا وائرس سے بچا لیں، لیکن ایک جو مورل سپورٹ ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال ہو، ان کے پاکستان میں اگر وہ آنا چاہیں، ان کی کوئی ارینجمنٹ ہو، ان کی کوئی اور چیزیں ہو، ان کے رشتہ داروں سے کانٹیکٹ ہو. یہاں بھی لوگ پریشان ہیں، وہاں بھی لوگ پریشان ہیں، فلائٹس بند ہو گئی ہیں، چیزیں ہو گئی ہیں. اس موقع پہ پاکستانی سفارت خانوں کو، فورن آفیسز کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا رہے. وہ جبکہ ہمارا ملک چلتا ہی ان کی فنڈنگ پر ہے، ہمارا ملک، ہماری اکانومی چلتی ہے ان کی فنڈنگ پہ. ہم ویسے بھی پیسے لینے جاتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم، جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کے تمام کاموں میں فورن جو ہمارے رہنے والے پاکستانی ہیں، بیرون ملک پاکستان، انہوں نے کتنی مدد کی ہے ان کے ویلفیئر کے کام میں، اور ان کے آج کی ان کو حکومت تک یہاں تک پہنچانے میں. میرا خیال ہے کہ جتنا اس حکومت کو انہوں نے سپورٹ کیے پاکستانیوں نے، جو فورن پاکستانی ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی، کسی اور نے اتنی سپورٹ نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بہت ٹھیک دیکھ بھال ہونی چاہیے. حکومت اس معاملے میں ناکام ہو چکی ہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے 2 باتیں. ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے تمام دنیا سے، یہ جو کوارنٹائن والا سلسلہ شروع ہوا، یہ جو لاک ڈاؤن والا سلسلہ شروع ہوا، یہ جو گھروں میں
مجبور ہو گئے لوگ قید ہونے پہ. اس سے ایک بات آتی ہے دماغ میں اور ذہن میں, اور وہ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی. میں یہاں پر اس کو ایکسپریس کرتا ہوں, اور لوگ بھی کر چکے ہوں گے یا کریں گے. میں اس کو ایکسپریس کرتا ہوں, میں اپنی طرف سے, پارٹی کی طرف سے باقاعدہ یہ مطالبہ کرتا ہوں, اور مطالبہ یہ ہے کہ ہماری طرح کے جاندار ہیں, اللہ کی مخلوق ہے, جانور جن کو ہم نے چڑیا گھروں میں اپنی تفریح کے لیے قید کر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ حکمران جماعت یا حکمران یہ اعلان کریں کہ ان تمام چڑیا گھروں کو, زوز کو ختم کریں. یہ چڑیا, ہم اپنے بچوں کو تفریح کا کوئی اور سامان میسر کریں. یہ جاندار ہیں, یہ ان کو بھی آزادی چاہیے, ان کو جہاں کے ہیں ان کو وہاں چھوڑ کر آیا جائے. پتہ نہیں ان کی بد دعائیں لگ رہی ہیں, پتہ نہیں ان جانوروں کی بد دعائیں لگ رہی ہیں. بھائی ہمارے دین میں چڑیا گھروں کا, مجھے نہیں پتا, عالم میں نے کہیں پڑھی نہیں یہ بات, ہمارے دین میں ان چڑیا گھروں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی چڑیا گھر بنا رکھے ہوں, جانوروں کو قید کر رکھا ہو, یہ چڑیاؤں کو, یہ پرندوں کو قید کر رکھا ہو. آزاد کرو یار, ان کو پتہ نہیں کن کی بد دعائیں لگ رہی ہیں. آزاد کرنا چاہیے انہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی اور تفریح, اور اب ان جانوروں کے نام پہ بھی, کراچی میں تو ان جانوروں کے نام پہ بھی کرپشن. یہ شیر کا گوشت جو ہے وہ ہمارا میئر کھا جاتا ہے, اس کے پیسے کھا جاتا ہے. ان جانوروں کو بھی جو غذا ملنی ہے اس پہ بھی کرپشن ہے, زو میں بھی کرپشن ہے, اٹھا کے دیکھ لو. تو یار ان جانوروں کو آزاد کرو. اور پاکستان پوری, ہم تو پاکستان کی حکومت سے کہہ رہے ہیں, اور پاکستان کی حکومت پوری کیمپین چلا دنیا بھر میں. دنیا کو اب اس والی بات کا پتہ ہے کہ یہ جاندار ہیں, ان جانوروں کو اب یہ زو کیج میں قید کر کے رکھنے کا والا کانسیپٹ یہ ختم ہو جانا چاہیے. ان کو جہاں کے جس جنگلوں کے ہیں ان کو جنگلوں میں آزاد چھوڑا جائے, تمام جانوروں کو, ان پرندوں کو آزاد کیا جائے, جانوروں کو آزاد کیا جائے. ایک تو یہ بات میں اپنے اس پلیٹ فارم سے فارملی حکومت پاکستان, اور حکومت پاکستان پورے پاکستان میں اعلان کر دے, 5, 7, 10, 12, 20, 50 چڑیا گھر ہوں گے, اعلان کرے اس والی بات کا کہ بھئی ان جانوروں کو آزاد کرو. ورنہ اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کو کوارنٹائن کروا رہا ہے, کیسے قید کروا رہا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی وائرس جو ہے وہ, کتنی مصیبت آ جاتی ہے. آپ دیکھیں ہم گھر پہ نہیں بیٹھ پا رہے, لوگ گھر پہ نہیں بیٹھ پا رہے. ہمیں 1 مہینے میں ہماری حالت خراب ہو گئی ہے. ہم نے سال سے عمر بھر ان کو اسی طرح رکھتے ہیں. یہ فیلنگ شاید اس سے پہلے نہیں تھی, آ جاتی ہوگی کبھی کبھار, لیکن جب انسان کے اوپر گزرتی ہے تو پھر انسان اس کو سوچتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے امتحانات دیتا ہی اسی لیے کہ انسان صحیح رستہ اختیار کرے, انسان جو ہے وہ سیدھے رستے پہ آئے. جھٹکے اللہ تعالیٰ دیتا ہی اسی لیے کہ انسان سنبھلے, انسان سمجھے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے پارلیمنٹ پارٹی کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ بڑی ٹائیگر فورس ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہمیں ٹائیگر فورس کا اعلان کیا وزیر اعظم نے. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں, میں سیاست نہیں کرتا, میں کرٹیسائز نہیں کرتا, میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 1,50,000 لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, خدا کے واسطے ان کو ایکٹیویٹ کریں. تمام سیاسی وہ بھی کرپٹ ہو سکتے ہیں, اس کو لاک لگانے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کو بلائیں اور ان سے یہ اعلان کرائیں کہ ہر سیاسی پارٹی کا جو کارکن ہے, جو جس علاقے میں رہتا ہے, وہ لیڈر بولے کہ میرے کارکنان اس علاقے کی یو سی ناظم اور کونسلر کے سامنے جائیں اور اپنی خدمات کو سرنڈر کریں اور اس کے انڈر میں کام کرنا شروع کر دیں. جب ہر یونین کاؤنسل کے لیول پر ایک کونسلر کے نیچے ہر پارٹی کا ایک آدمی آ جائے گا اور اس کی ایک کمیٹی بن جائے گی, تو کوئی بھی کرپشن نہیں کر پائے گا, اور تمام کی سینس آف پارٹیسپیشن آ جائے گی اور سب کی سینس آف اونرشپ آ جائے گی. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کونسلر 4 گلی کے کونسلروں کو پتا ہے, کونسلر کو پتا ہے کہ کون بیمار پڑ رہا ہے اور کس کو امداد چاہیے. کسی حکومت کے وفاقی اور صوبائی ادارے کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر گلی, پاکستان کی ہر گلی کا پتہ چلا سکے. وہ وہاں کا کونسلر ہی پتہ چلا سکتا ہے. اس کے ذریعے ساری امداد بٹنی چاہیے. اس کے ذریعے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جو پیکیجز ہیں, جتنا بھی یہ احساس پروگرام ہے اور یہ سارے پروگرام ہیں, I don't know. میں کل یہ سوچ رہا تھا سننے کے بعد, پتہ نہیں اقبال بھائی کو یہ حکومت نے یہ بات کی نہیں کی. یہ جو لائنیں لگا کر پیسے دے رہے ہیں, اب ان کے پاس جو غریب آدمی آتا ہے بلڈ لگوانے اپنے بچوں کو لے کر, وہ جو عورت جو ان سے 6,000 روپے مانگ رہی ہے کہ میرے بچوں کو 2 ہفتے مریں گے نہیں, اگلے ہفتے لگوا لیں گے, 1 ہفتے کے خون کے پیسے مجھے دے دو. تو اس جیسے لوگوں کا ڈیٹا تو ان کے پاس ہے, اس سے زیادہ, اس عورت سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو کیا اس کو یہ احساس پروگرام کا کہ 12,000 روپے نہیں ملنا چاہیے؟ تو ان لوگوں کے پاس تو آلریڈی ان لوگوں کا ڈیٹا ہے اور ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی شک کر نہیں سکتا. یہ آلریڈی اپنے پاس سے لا کر زندگیاں لگا دی ہیں. تو کتنا زبردست نظام ہو جاتا کہ ان جیسے لوگوں کے پاس جو لوگ آلریڈی آ رہے ہیں, جن کی یہ آبیاری کرتے ہیں,
ان کو پہلی پریفرنس دی جاتی کہ بھائی ہم یہ آپ کے پاس جتنے خاندان ہیں ایسے ہم ان کو دیتے ہیں. تو یقین جانے حقدار کو اس کا حق اس کی دہلیز پہ پہنچ جاتا. 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہوتی. یہ جعلی نوٹ نہیں بٹ رہے ہوتے, یہ 12,000 کے 7,000 8,000 نہیں مل رہے. اور اتنی, اور پھر پتہ نہیں کون ہے, کون لے کر آ رہا ہے, کس کو کیسے لے کر آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر, اور یہ ہمارا پیسہ ہے, یہ ملک کا پیسہ ہے, یہ ہمارا پیسہ ہے. اسی طرح سے صوبائی حکومت کہہ رہے اربوں روپے کی امداد بانٹ دی. کہاں بانٹ دی, کس کے ذریعے بانٹ دی بھائی, کہاں گیا پیکج؟ مجھے تو ابھی تک ایک آدمی نہیں ملا, کراچی سے لے کر کشمیر, ابھی ہم میرپور خاص سے ہو کر آئے ہیں حیدرآباد, ایک آدمی نہیں ملا جو یہ سرکار کہہ کہ جی ہمیں سرکار نے کوئی راشن دیا, ہمیں سرکاری امداد ملی ہے. کہاں گئی ہے وہ چیز؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عجیب. اور پھر ہمیں آج اس دور میں بھی ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ صوبائی اور وفاقی حکومت میں آپ فرق بتاؤ, تو ہمیں صوبائی حکومت کی چند کاموں کی تعریف کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ وفاق نے وہ لیڈ ہی نہیں لے سکے, وہ لیڈرشپ ہی نہیں دے سکے کہ سب کو اکٹھے کرتے. اب انہوں نے کچھ بھی ہو, ڈاکٹر باری جیسے لوگوں کو اور لوگوں کو انہوں نے آن بورڈ لے کر ایک اپنا نظام بنایا ہے, کوشش کر رہے ہیں جس کی ہمیں ان باتوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ لمحہ فکریہ دیکھیں کہ وہ صوبائی حکومت جو 12 سالوں سے ناکام نظر آتی تھی, کتے کے کاٹنے کے ویکسین نہیں دے پا رہی سندھ میں. کل بھی لاڑکانہ میں بچہ مرا ہے, ایڈز پھیل گیا پورے لاڑکانہ میں, اس کو نہیں روک پائے. 2 نمبر جعلی سرنج لگا کر پورے شہر, پورے صوبے میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ان کی تعلیم کا کوئی ہزاروں ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں, کرپشن کی نظر جا رہے ہیں. کراچی کے سارے بلدیاتی نظام کو تہس نہس کر دیا, ادارے اپنے کنٹرول میں کر لیے گئے. لیکن اس صوبائی حکومت کی بھی آج ہمیں تعریف کرنی پڑ رہی ہے, ان کو بولنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام جو ہے وہ چند کام اچھے کیے ہیں. یہ کام ہم سے کوئی اور نہیں کروا سکتا تھا, یہ کام ہم سے عمران خان صاحب ہی کروا سکتے تھے. عمران خان صاحب کے یہ وفاقی حکومت کی ایسی کارکردگی رہی ہے, اس پورے ایسی اتنی کنفیوژن رہی ہے کہ ہمیں لامحالہ سندھ حکومت کے چند اقدامات کی تعریف کرنی پڑ رہی ہے. یہ کام ہم سے کوئی اور نہیں. 12 سالوں کو ان کے کارنامے ایک طرف, اور یہ 2-3 مہینوں میں یہ کورونا وائرس کے چکر میں ہمیں ان جملوں کو ادا کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ہم منافقت کر نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر ایک موقف اپنانے کی ضرورت ہے, سیاست سے بالاتر ہو کر وفاق اور صوبے سارے مل کر ایک کورونا کے حوالے سے ایک موقف اپنائیں. اللہ کا شکر ہے کہ کورونا ابھی تک آیا نہیں ہے ہمارے پاس اس طریقے سے جس طرح سے دنیا میں آیا ہے. اللہ نہ کرے آئے, اللہ نہ کرے. اب یہ چند 100 کیسز میں ہماری ساری کلی کھل گئی ہے. اللہ نہ کرے ہمارے پاس آئے, اللہ رحم کرے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, ان کو کوارنٹائن کر رکھا ہے, دن تک ان کے پاس ٹیسٹ کرنے ہی نہیں آ رہے. فلاں ڈسٹرکٹ سے بھائی بندہ چلے گا ٹیسٹ کٹ لے کر, بندے پہلے بند کر دیے سندھ میں, اور ابھی جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو پا رہا. عجیب حال ہے. اینی ویز اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو میں یہاں پہ تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ یہاں پر آئے ہیں خون دینے کے لیے. اور میں اقبال بھائی کو, کاشف اقبال تھیلسمیا سینٹر جو ہے, جو کہ بہت بڑا, کاشف ان کے صاحبزادے کا نام ہے اقبال بھائی کے, جو کہ جن کی ڈیتھ ہوئی سی تھیلسمیا کے بلڈ ٹرانسفر میں لندن میں, ان کے نام پر انہوں نے یہ ادارہ بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے رہا ہے. ہم نے آج, اور یہ میں ان کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بات مانی اور ہماری اس خدمات کو لینے کے لیے تیار ہوئے. میں ان کا اس والی بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ آئے ہیں یہاں پر اور ہمارے ساتھ ہیں. میں اقبال بھائی سے ریکویسٹ کروں, اور میں یہاں پہ جو ہمارے مہمان آئے میں ان کو پھر ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس دعوت پہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر تشریف لائے. مہمانی قاہرہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. اور میں اقبال بھائی کو کہوں گا کہ وہ ہمارے سننے والے دیکھنے بڑی مفید باتیں, ان کی بہت سنے بڑے کام کی بات ہے, اپنے سینٹر کے بارے میں بھی بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس کو کیوں ضروری ہونا چاہیے. اقبال بھائی. شکریہ, جزاک اللہ. مصطفیٰ بھائی اور تمام ساتھیوں کو السلام علیکم. آج میں اس میڈیا کے یہاں موجود ہونے کا بڑا بھرپور فائدہ یہ اٹھاؤں گا کہ جس کرب سے میں 24 سال سے گزر رہا تھا اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد, وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس گھر میں یہ بچہ آ گیا وہ خاندان تمام زندگی تباہی کا شکار رہتا ہے, پریشانی کا شکار رہتا ہے, عزیز رشتہ دار ان سے دور ہو جاتے ہیں. کینسر اور ایڈس سے بھی زیادہ خطرناک یہ بیماری ہے. میرا بیٹا کاشف 1980 میں پیدا ہوا جب میں 22 سال کا تھا. پیدائش کے 3 مہینے بعد اس کا خون لگنا شروع ہو گیا.
एक दफ़ा, 2 मरतबा, 3 मरतबा डॉक्टरों को दिखाया, 6 डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा आप दोनों मियाँ बीवी टेस्ट कराएं। मेरा, मेरी वाइफ का टेस्ट हुआ, हम दोनों मियाँ बीवी माइनर थे। मेरे जीन है, जरासीम नहीं है। मैं थैलेसीमिया माइनर आपके सामने खड़ा हूँ। आज मैं 62 साल और 7 महीने और मेरे ख्याल में आज 8 दिन का हो गया हूँ मैं। मेरे को मेडिसिन नहीं लेता हूँ मैं माइनर। ये जेनेटिकली जीन हमें मिले हैं। मैं 45 बोतल ब्लड दे चुका हूँ अब तक, शायद ज़्यादा। मैंने मर्ज को नहीं पढ़ाया, मगर मैं हूँ माइनर। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर है। मेरी बीवी मेरी कज़न है, वो भी थैलेसीमिया माइनर है। वो भी माशाल्लाह 60 साल की हो गई, हट्टी कट्टी ठीक ठाक है। अब 2 महीने में शादी की। मेरा बेटा हुआ थैलेसीमिया मेजर का काशिफ, जिसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं, खून खाने की मशीन लग गई। कंटिन्यू उसको ब्लड लगता रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया होगा। किसी ने कहा उगी चले जाओ, मौलवी साहब फूंके मारता है, बच्चा सही होता है। किसी ने कहा उस मज़ार पे ले जाओ, ऑपरेशन होता है। माँ बाप जो कोशिश करते हैं। काशिफ 14 साल का हो गया। काशिफ को 3-3, 4-4 बोतल महीने में ब्लड लगती थी। काशिफ का एक दिन 9th के पेपर चल रहे थे, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हॉस्पिटल में दाखिल किया, 2-3 दिन गुजर गए। ना उसकी मौत आती, ना उसकी ज़िंदगी आती। लगता सांस आखिरी है, अब मर जाएगा, सांस आखिरी है, अब मर जाएगा। एक दिन मैं अस्पताल के बाहर एक मस्जिद बनी हुई थी, नमाज पढ़ रहा था, असर का टाइम, तो दुआ कर रहा। कभी कभी हम एक दुआ करते हैं, अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। हम ये नहीं कहते अल्लाह इसको उठा ले। दुआ ख़त्म करके मैं जब अस्पताल में आया तो एक डॉक्टर बुशरा दरवाजे पे खड़ी है अस्पताल, कहने लगी इकबाल साहब आप इतनी ज़ोर ज़ोर से दुआ कर रहे थे, रो रहे थे, आपकी हिचकियाँ बंधी हुई थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 14 साल तो छोड़े, मगर ये लम्हात बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। कहीं दुनिया में तो इलाज होगा, कुरान में जिक्र है, हदीसों में बताया, आज कहीं ना कहीं इशारा है इलाज का। कहने लगे इकबाल साहब देर हो गई अब तो। मैंने कहा देर से क्या मतलब? कहने लगे एक इलाज निकला है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट इटली में होता है, लंदन में होता है, मगर बड़ा महंगा था इसलिए आपको पता नहीं चला। खैर अल्लाह ने दुआ सुन ली, काशिफ भी ठीक हो गया, घर आ गया, ब्लड लगता था, मेरे जहन में फिट था, हो गया इसका इलाज होगा। मैंने लंदन में मालूमात की, इटली में मालूमात की, पता चला 90 लाख रुपए का खर्चा था 94 में। 90 लाख आज भी बड़ी रकम है, जब डॉलर 27 रुपये का था। बड़ी कोशिश की, 1.5 साल बड़ा दौड़ा मैं 90 लाख जमा करने के लिए। पाकिस्तान स्टील मिल में मैं काम करता था, छोटा सा ऑफिसर था। मोइन अख्तर इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। 1.5 साल वो बंदा 90 लाख रुपए जमा करने के लिए मेरे साथ दौड़ा। खैर मैं काशिफ को 1.5 साल बाद ले जाने में कामयाब हो गया। उम्रा किया, उम्रा करके उम्रा में अल्लाह ने मेरा बंदोबस्त भी कुछ और करवा दिया। जब मैं इटली पहुंचा, सारे टेस्ट हुए, 15-20 दिन के बाद डॉक्टरों ने कहा बोन मेरो ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा मैं इतनी मुश्किल से आया हूँ, क्यों ले जाऊँ, आप इसका ट्रीटमेंट करें। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट इसलिए नहीं हो सकता, ये सबके मालूमात के लिए ज़रूरी है कि इसको जो अब काशिफ 16 साल का हो रहा है, इसको ब्लड लगते लगते ये 16 साल का हो गया। ड्रमों के हिसाब से इसको ब्लड लगा है। जो ब्लड के साथ आयरन आता था उसको निकलने की जगह ही नहीं मिली। आपके मेरे जिस्म में आयरन की मिकदार पता कितनी है? 40 से 160 नैनोग्राम, 160। मेरे बेटे के जिस्म में 160 की जगह 7700 आयरन था। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, मर जाएगा। एक पाव की तली 8 किलो की हो गई, जबड़े बढ़ गए, जाओ एक इंजेक्शन दे दिया, ये लगाना पड़ेगा 5 साल तक, 15 घंटे रोज सुई पेट पे लगी रहेगी, 4-5 साल तक। फिर मैं लंदन आया, मुझे पूरी दुनिया में ले जाने की इजाज़त थी। लंदन में भी एक खातून ने मुझे जगह दे दी रहने की, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई। काशिफ को ब्लड लगता था, मुझे एक तरह से समझो छोटी सी नेशनलिटी हो गई थी। मगर एक वक्त ऐसा आया कि काशिफ को बहुत जल्दी जल्दी ब्लड लगने लगा। 8-8 बोतल, 10-10 बोतल ब्लड। आप अंदाज़ा करेंगे, जो बच्चा 3 महीने का था, ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो गया, 8 से 10 बोतल खून लगता था उसको। कितना बहादुर वो बच्चा था और कितने बहादुर हम माँ बाप थे। मगर उस 8-10 बोतल लगने के बाद उसका आयरन बहुत बढ़ गया और बढ़ गया। पिछला आयरन नहीं निकला, कहाँ 160, कहाँ 7000। काशिफ का आयरन 11000 पे चला गया। अब क्या करेंगे, गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे? उसने है ना फट जाना है। मैंने अपने बेटे की ना बड़ी तकलीफ मौत देखी है, मैं शायद उसको कब्र तक ना भूल पाऊं। 11000 आयरन पे गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, उसने फट जाना है। मैंने अपने बेटे का दिल फटते देखा है, मैंने उसकी आंख में हक से खून की धार निकलते देखी। या अल्लाह इतना कुछ किया, काशिफ ऐसी मौत मर गया।
ہم نے کاشف کو وہیں دفنایا اور اس کے ایک جنازے پہ عہد کیا. اللہ رب العزت مجھے بس اتنی سی زندگی دے دے کہ میں پاکستان جا کر کچھ کروں. 15 مارچ 96 کو کاشف کی ڈیتھ ہوئی. 23 مارچ کو میں پاکستان آ گیا. ایک ہفتے بعد کوئی چھوڑتا لندن؟ کوئی نہیں چھوڑتا. میں آ گیا. کچھ کرنا ہے پاکستان میں. پاکستان میں اچھا کام کرنا بہت مشکل کام ہے مگر اچھے لوگ بہت ہیں یہاں پر. 23 مارچ کو میں یہاں آیا. میں نے کہا کہاں سے شروع کروں کام؟ کتنے لوگ مائنر ہیں جو اس بیماری کو بنانے کا سبب بن رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم یہ ٹیسٹ میں نے شروع کیا. یہ ٹیسٹ آج ہم یہاں بھی کر رہے ہیں جس کا 56 سیکنڈ میں رزلٹ آتا ہے مائنر ہے یا نہیں ہے. 200 سیمپل لیے. پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ، 28 کمیونٹیوں کے. سب سے زیادہ یہ مائنر کے لوگ بلوچوں میں تھے. آپس میں کزن میریجز بہت ہوتی ہے. 16-17% یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے. دوسرے نمبر پہ پٹھان فیملیز آ رہی تھی کیونکہ وہ بھی کزن میریج یہ قبیلوں میں شادیاں کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ میمن، کچھی، گجراتی یہ لوگ آ رہے تھے. میمنوں میں شادی کرے گا کچھ بھی کر لے، پٹھان میں نہیں کرے گا، یہ بنگالیوں میں نہیں کرے گا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. 13-14% مائنر. چلے 10% کر لیں سر. پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی میں سے 10% کا مطلب 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مائنر ہیں. اچھا آپ اتنے لوگ کھڑے ہیں مجھے بتائیں کتنوں نے ٹیسٹ کرایا ہے؟ ڈاکٹر سمیت کسی نے نہیں ہاتھ اٹھایا، کسی نے نہیں کرایا. انہوں نے ابھی کرایا شبیر بھائی نے. یہ مائنر نہیں ہے. انہوں نے کرایا مائنر نہیں ہے. میں 1 منٹ میں رپورٹ آتی ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جو میں کام کر رہا تھا. آپ سارے کیمرہ ہو سکتا ہے سب تھیلیسیمیا مائنر ہو سکتا نہ ہو، اس کی کوئی علامات نہیں ہے. پھر میں نے کہا میجر کے بچے کتنے ہیں؟ بس میں اس کو لاسٹ کروں گا. تھیلیسیمیا میجر کے ہم کبھی کہتے ہیں انگلینڈ میں 22 سال پہلے 360 بچے تھے تھیلیسیمیا میجر کے جن کو بلڈ لگتا تھا. اب 22 سال بعد 270 بچے ہیں. ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھیلیسیمیا میجر کا. کزن میریجز ہوتی نہیں ہے وہاں پہ. اویئرنیس ہو گئی، تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہو گیا. ایران میں دیکھیں تھیلیسیمیا سب کا ٹیسٹ ہو گیا پورے ایران کا. 8واں 9واں سال ہے ایک بچہ نہیں ہوا تھیلیسیمیا میجر کا. پاکستان میں 270 پورے انگلینڈ میں. پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں تھیلیسیمیا میجر کے. اب کہاں سے بلڈ لائیں گے یار؟ مجھے بتائیں کہاں سے بلڈ لے کر آئیں گے؟ 1 لاکھ کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ. یہ آپ نوٹ کر لیں سر، میری بات دنیا تک پہنچا دیں کہ 2 لاکھ بوتلیں بلڈ کی تھیلیسیمیا کے بچوں کو چاہیے ہر مہینے. زیادہ 2 لاکھ رکھ لیں. سال میں کتنی ہوگی؟ 24 لاکھ. 24 لاکھ کا مطلب ہے 10 لاکھ لیٹر پانی نہیں چاہیے سر. 15,000 لیٹر کا ٹینکر ہوتا ہے پانی کا، 20,000 کا. 2 لاکھ لیٹر بلڈ. 10 لاکھ لیٹر 10 لاکھ لیٹر صرف تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ چاہیے. بھائی ہم انہیں بلڈ نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ جو 5-6 ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال، یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم ٹیسٹ کیوں نہیں کرا لیں؟ اس ٹیسٹ کو لازمی کیوں نہ کر دیں؟ کیوں نہ آرڈیننس نکالیں کہ شادی سے پہلے یا جس کی شادی ہوگی وہ بھی ٹیسٹ کرائیں؟ ایسا نہیں کہ 2 بچے آپ کے صحیح ہو گئے اور اللہ نہ کرے تیسرا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا آ گیا، پھر آپ مجھے یاد کرو کہ بیکار ہوگا، دیر ہوگی. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا یہ ٹیسٹ کروائیں اور ان بچوں کو بلڈ دے کے. رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان. آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، میرے سینٹر ڈالمیا گلی نمبر 1، اللہ ایک ہے گلی نمبر 1 یاد رکھ لیں. آپ وہاں بلڈ دینے آئیں. 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. اب ان بچوں کی زندگی بچائیں. 6 بچے ایک گھر میں. میرے پاس جیسے مصطفیٰ بھائی نے بتایا تھا خاتون، یہ ریئل ایسی لوگ آتے ہیں میرے پاس بچے. ایک خاتون آ گئی، کئیوں کے وظیفے بندھے ہوئے، کئیوں کے راشن بندھے ہوئے. کہنے لگی کہ ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بولو. پیسے نہیں مانگنا ہے، وہ ہمارا روٹین کی بات تھی. کہنا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی کہ آپ راشن واشن دیتے لوگوں کو. بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچی ہوں. 3-4 دن سے میرے شوہر کو جو ہے اس کو بھی روزی نہیں ملی اور میرے بچے بھی بھوکے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کروں میں؟ کہنے لگی آپ سب کو راشن دیتے ہیں، ایک مجھے بھی راشن دے دیجیے گا. ابھی میں بڑی مشکل سے پہنچی ہوں. 3 دن سے 4-5 دن سے میرے شوہر کو روزی نہیں ملی. اور کلب میں جاتی تھی میں، شادی بیاہ کے جو ہوتے تھے نا کلب، شادی حال میں باہر میرا شوہر بیٹھ جاتا تھا جب اس کو روزی نہیں ملتی تھی تو کلب کے باہر جو کھانا پھینکتے تھے نا، ایک تو ہوتا ہے اچھے کھانے تو بیرے لے جاتے تھے یا کچھ دوسرے جو کیا بولتے ہیں زردہ پلاؤ قورمہ جو مکس ہوتا تھا وہ کھانا ہم جھوٹا ہم لے کر آتے تھے. میرے شوہر ہم لوگ اللہ کا شکر کر کے رات کو کھا لیتے تھے، بچتا تھا ہم صبح کھا لیتے تھے. اب وہ کلب بھی بند ہو گئے. جھوٹا کھانا وہ اس سے بھی ہم رہ گئے.
غریب آدمی غریب کے علاقے میں رہتا, سب غریب, کون مدد کرے گا کس کی. کہنے لگی میں جب یہ آ رہی تھی ایک عورت سے میں نے کہا مجھے 100 روپے دے دو, میں بچے کو اسپتال بلڈ لگانے کے لیے جا رہی. وہ عورت کہنے لگی تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوتے, بچوں کو مرنے کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہو؟ 100 روپے کے لیے کون بچے کو مرنے کے لیے چھوڑے گا؟ کوئی نہیں. خیر اس نے مجھے دے تو دیے, میں جیسے تیسے کر کے آگے اسٹیڈیم پہنچ گئی. اسٹیڈیم سے پیدل میں ڈالمیا تک 2.5 کلومیٹر تک بچوں کو لے کر آئی. بچوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, عورت کے پاؤں میں چپل کٹی ہوئی. میں نے ایسا سین بہت کم دیکھے تھے. میرا جی چاہتا میں روؤں خوب زور سے, یا اللہ یہ ہم تو میک ڈونلڈ کھاتے ہیں, KFC کھاتے ہیں, ہمارے بچے ذرا سی ضد کریں جہاں جی چاہے گاڑی روک کے ہم کھانا کھا لیتے ہیں, یہ کیا بات کر رہی ہے؟ میں نے کہا بیوی آپ کو راشن مل جائے گا. پیسے بھی میں نے کچھ اس کو دے دیے. جو جانے لگی پھر وہ واپس آئی. جو واپس آئی میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگی آپ کہتے ہو میرے ایک بچے پہ 3000 روپیہ خرچ آتا ہے خون پہ. میں نے کہا آتا ہے تو وہ تو اس کے اوپر مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہ تو بلڈ مل رہا ہے نا آپ کو. کہنے لگے 15 دن کے بعد مجھے پھر آنا بلڈ لگانے کے لیے. آپ کے تو 6000 آپ کے, وہ حالانکہ پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی. کہنے لگی کہ 6000 خرچ آتا ہے, پھر 6000 دوسرے ایک مہینے میں 12000, اس مہینے میں آپ بلڈ نہیں دینا اس کو. میں نے کہا بلڈ تو دیں گے ہم. کہنے لگے نہیں, آپ کے 6000 بچیں گے نا, اس کا مجھے اتنا راشن دلا دو کہ میرا ایک مہینہ میرا گھر کا تھوڑا سلسلہ چل جائے, پتہ نہیں کب تک حالات خراب ہوں گے. میں اس کے جانے کے بعد اتنا رویا ہوں. میری مسز آ گئی, کہنے لگی کیا ہو گیا, اب ہر چیز دل کے اوپر لے جاتے ہو. میں نے کہا یار یہ دیکھو اس کی حالت اتنے دن سے پہلے سے کیوں نہیں آئی. تو آج ہم جس پریشانی سے گزر رہے ہیں, اللہ کا عذاب ہم لوگوں پہ جو موجود ہے, ہم امتحان سے گزر رہے ہیں. ہم ایسے کیسز کو ڈھونڈیں. میرے یہاں 1200-900 بچے یہاں پر ہیں, 2000 کے قریب بچے نواب شاہ میں, 1000 کے قریب بچے بدین میں, جو سینٹر جہاں بلا لگتا ہے 1100-1200 بچے میرے اسلام آباد میں ہیں. تو 1 لاکھ سے زیادہ جو بچے ہیں ان کو بلڈ مل رہا. آپ کو میں نے ایک دفعہ بڑی ریاست کو بھی کہا, یاسمین راشد ہماری منسٹر ہیلتھ ہیں, پہلے ہماری جنرل سیکریٹری بھی ہیں تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان کی. میں خود بھی پریزیڈنٹ ہوں تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان سندھ چیپٹر کا. میں نے ان سے کہا یار بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ, یہ انصاف کارڈ ہے, یہ ہمارے اداروں کو کیوں نہیں دے دیتے ہیں آپ؟ جہاں 800-900 بچے ہیں تو کم سے کم کرایہ تو ان کا بنے گا. کہنے کہ یہ وفاق کا معاملہ ہے, وفاق کہہ رہا ہے سندھ کا معاملہ ہے, یہ بچے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں, آپ ان کی مدد, ان کو کارڈ ایشو کر دو. اللہ کے واسطے ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے ان کا, شناختی کارڈ سے لے کے پیپروں سے لے کے ہر چیز, دنیا کی چیزیں زکات فارم تک بھرے ہوئے ہیں. آپ اس کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ ان بچوں کو کرایہ تو ہوگا آنے کے لیے. اب ہم نے یہ کیا ہے, مصطفیٰ بھائی نے کل ہمیں کہا کہ آپ کو جتنا راشن چاہیے یہاں سے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو آج اللہ کے بہت سارے بندے راشن بھی لے کر آ رہے ہیں. خون بھی آج جو امید ہے مجھے جو لگ رہا ہے پوچھیں 100 سے زیادہ بلڈ مل جائے گا. یہ عید کا, رمضان کا, ماہ رمضان کا تھیلیسیمیا کی بچوں کی زندگی بچانے کا تحفہ ہوگا PSP کی طرف سے. تو میں آج آپ سے سب سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, آج تمام نوجوانوں سے, تمام میڈیا سے, پلیز اللہ کے واسطے ایک ہماری میسیج کو آگے بڑھا دیں کہ ایک ٹیسٹ کروا لیں, ایک آنے والی نسل کو بچا لیں. جو تھیلیسیمیا کے 5-6 ہزار بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کو روکو. ایران میں نہیں ہو رہے, یورپ میں تو ختم ہو گئی کہانی. ایک ہمارے پاس کیس نکلتا ہے پولیو کا, لاڑکانے میں شور مچتا ہے, KPK میں شور مچتا ہے, ایک کیس نکلا ہے. تھیلیسیمیا میجر کے روزانہ 30-35 بچے روز پیدا ہو رہے ہیں. 30-35 روزانہ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ پوری یہ میڈیا سن رہی ہے. میرے اس میسج کو اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں. میں موت زندگی دیکھتا ہوں روزانہ, میں روزانہ اپنے کاشف کے دل پھٹتے دیکھتا ہوں. جب کاشف پیدا ہوا میں 22 سال کا, جب اس کا انتقال ہوا میں 38 سال کا تھا اسی کام میں, اور آج میں 62 سال کا ہوں, انہی بچوں میں ڈوبا ہوا ہوں. یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, جو نیا بچہ روزانہ آتا میرے پاس, کوئی ادارہ رجسٹرڈ نہیں کر رہا ہے, بلڈ کہاں سے لائیں گے, پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ایک بچے کا میرا 15-16 کروڑ کا بجٹ ہے, مجھے نہیں پتا مجھے رب کہاں سے دے رہا ہے. کل مصطفیٰ بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا سلسلہ ہے, کیسے چلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. میرے پاس ایک ہی جواب ہے سر, اللہ کی رسی بڑی ٹائٹ پکڑی ہوئی ہے, اور آج 24 سال میں نہیں پتہ چلا, آئندہ بھی نہیں پتہ چلے گا. آپ نے کبھی ہمارا اشتہار نہیں دیکھا ہوگا, ریڈیو, ٹی وی, اخبارات سب مانگ رہے ہیں. عمران بھی مانگ رہا, دوسرے بھی مانگ رہے ہیں, تیسرے بھی مانگ رہے ہیں. کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر کا کبھی 24 سال میں اشتہار نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھیں گے. اللہ کی رسی بڑی ٹاکری پڑی ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.
بس شکریہ. ہاں تھینک یو. ہاں بولو. یہ سوال آپ سے ہے کہ ایک تو شہریوں سے کیا درخواست کریں کہ ڈبل سواری پہ بھی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, لوگ نہ نکلیں, لاک ڈاؤن کی پابندی کریں, اور کیا لاک ڈاؤن کی حمایت پی ایس پی کرتی ہے کہ کنٹینیو رہے, فرمائیے گا. دیکھو ہمیں تو پہلے ہر حال میں میں نے پہلے دن یہ بات کی کہ ہمیں ہر حال میں حکومت کی بات تو ماننی ہے, اور ہماری انکنڈیشنل سپورٹ ہے حکومت کے ساتھ. سب لوگوں کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ, اور اس کی وجہ میں نے بیان کی. دیکھو اس تمام معاملے میں جو سب سے زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے وہ حکومت وقت کے پاس آ رہی ہے, اور جو سب سے زیادہ ریسورسز ہیں وہ حکومت وقت کے پاس ہیں. تو عام آدمی کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت کی بات نہ مانیں, کیونکہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, وہ دو بنیادوں پہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے اور آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں. یہ تمام انفارمیشن بھائی دنیا میں اور پاکستان میں اس وقت وبا کتنی پھیل گئی ہے, میرے پاس عام آدمی تو اس پہ تجزیہ کر سکتا ہے, حکومت کے پاس روزانہ کا ڈیٹا ہے. تو وہ اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ان کی بات نہ مانے, ہر حال میں ان کی بات ماننی ہے. لیکن حکومت سے بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی وہ صرف سرکاری طور پر بادشاہت والا نظام نہیں ہے نا, دل رکھیں, انسانوں والا دل رکھیں. جب کوئی فیصلے کریں تو اس فیصلے کے اثرات کو ایویلویٹ کریں کہ بھئی میں نے ایک آدمی کو بند کر دیا ہے, ایک انسان ہے, اس کو کھانا چاہیے, اس کو روزی چاہیے, اس کو پانی چاہیے, اس کو دوا چاہیے, اس کا پیکج اس کے ساتھ تمام کسی بھی اعلان کے ساتھ پوری ایک ایس او پی آئے نا, پورا ایک پیکج آئے, پوری ایک ایس او پی آئے. جب جا کر وہ ساری چیزیں, جب جا کر یہ لگے گا کہ ہاں بھائی نہیں, حکومت صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اعلان نہیں کر رہی, اس کو ایک عام آدمی کی اور بزنس مین کی, عام آدمی کی, مزدور کی, تمام دنیا زندگی بھر کی جو اس کی روزمرہ کی معمولات ہیں اس کو احساس ہے. تو یہ میں کہتا ہوں اس کو کرنا چاہیے. اگر ڈبل سواری پہ پابندی لگا رہے ہیں, میں بالکل اس کے اوپر کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ نیگیٹو, بالکل کریں بھائی, اس لیے کہ میں مجبور ہوں ان کی بات ماننے پہ. مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے, اس لیے کہ انہیں کے پاس انفارمیشن ہے تو بالکل بات مانے. لاک ڈاؤن صرف ایک ڈی سی اناؤنس کر دے, کمشنر اناؤنس کر دے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, نہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ پورا پیکج دیں, پوری تمام بات کریں. اور اس کے لیے دیکھیے سمجھانے کے لیے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک عام پولیس پکڑ کر مرغا بنا رہی ہے نکلنے والوں کو, ان کو جو ہے وہ ڈنڈے مار رہی ہے, نہیں رکیں گے لوگ. ایک اگر گلی کا آدمی جو کہ الیکٹڈ کونسلر ہے, وہ اگر اپنے 4 گلی والوں کو سمجھائے گا کہ دیکھو بھائی میں تمہارا الیکٹڈ آدمی ہوں, میرے ساتھ یہ پوری ٹیم ہے, تمہیں ابھی گھر سے باہر نہیں نکلنا, ہاں تمہیں دوا چاہیے میں پہنچاؤں گا, ہاں تمہیں راشن چاہیے میں پہنچاؤں گا. اگر آپ گلی کے لیول کے آدمی کو انیبل کر دیں گے, خدا کی قسم پاکستان میں تمام 25 کروڑ لوگ یا جتنے بھی لوگ ہیں, ہر آدمی تعاون کرے گا. یہ اوور سینٹرلائز وے آف ایڈمنسٹریشن سے یہ کام نہیں ہونے والا, اس کو ڈی سینٹرلائز طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں. پتہ نہیں کرونا کب تک چل رہا ہے ابھی, اس کو یہ تو کیوس ہو جائے گا خدا نخواستہ. اور جو لوگ ابھی آ کر ٹی وی پہ سارے معاملات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کل کو کرائسس بڑھے تو آپ کو نظر بھی نہ آئے ٹی وی پہ. تو یہ بتائیں کہ یہ جو مخیر حضرات کراچی میں اس وقت آپ جتنے بھی سیاسی جماعتیں امداد کر رہے ہیں, مخیر حضرات چلا رہے ہیں, ان مخیر حضرات کا کاروبار بھی بند ہے, ان کو گورنمنٹ کسی سطح پہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے. تو کل جو ہے کراچی اور ملک سے جو یہاں سے امداد جا رہی ہے اس کا کیا اثر ہوگا, کیونکہ یہ پیکج اگر نہیں دیں گے کچھ سہولتوں کے ساتھ, ان دکانوں کو, ان کاروبار کو کھولیں. میں بالکل انڈورس کرتا ہوں اس والی بات کو کہ کراچی کو صرف ایک شہر کے طور پر حکومت ٹریٹ نہ کرے, یہ پورے ملک کا لوڈ اپنے کندھوں میں لے کر چل رہا ہے یہ شہر. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ چل کے دیکھیں یہاں پر جو ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت جو اسپتال چل رہے ہیں, یا سرکاری اسپتال بھی, ایون کے پرائیویٹ, آدھا بلوچستان یہاں علاج کرانے آتا ہے. تقریباً 80% سندھ جو ہے وہ یہاں علاج کرانے آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر ایک اندرون سندھ میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں, لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹے تو وہاں سے ایمبولینس میں لے کر کراچی لے کر آتے ہیں. تو کراچی کو جس طرح سے کراچی کو تباہی بربادی کے دانے پہ جا رہا ہے, اس کا کوئی پیکج نہیں آ رہا. یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ صرف کراچی کے لوگ متاثر نہیں ہوں گے, پورا پاکستان متاثر ہوگا. تو میں یقیناً بالکل اس والی بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, ایک ایڈوانٹیج ہے حکومت وقت پہ. وفاقی اور صوبائی حکومت پورے پاکستان کے فیصلے الگ کرے اور اس کراچی کے فیصلے الگ کرے. یہ ریونیو انجن ہے, یہ ہب ہے. یہ کراچی اگر ایکٹیویٹ رہا تو یہ وہ دل ہے جو کہ ساری شریانوں کو خون دیتا ہے, پورے پاکستان کو ریونیو دیتا ہے,
پورے پاکستان کے لوگوں کا علاج یہاں پر ہوتا ہے, پورے پاکستان کے ریسورسز یہاں سے جاتی ہیں. تو کراچی کے لیے ایک بیٹھ کر بہت ہی میٹیکولس کیئر کے ساتھ اس کے فیصلے ہونے چاہیے. یہاں کا نہ بزنس مین متاثر ہو, پریشان ہو, جو کہ ابھی پریشان ہے, اور نہ یہاں پر یہ ویلفیئر کا کام کرنے والے ادارے ہی اگر یہی پریشان ہو جائیں گے تو پھر تو حکومت کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے ان لوگوں کو ٹیک کیئر کرنے کی. تو یہ ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی اور ان سے بات کر کے ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ خدا خواستہ بہت زیادہ دیر ہو, حکومت کو اب زیادہ اس پہ موقع نہیں لگانا چاہیے. یہ بتائیے قانون پاس ہوا تھا تھیلیسیمیا کے لیے کہ جب تک شادی سے پہلے دونوں ٹیسٹ کرائے جائیں گے, اس پہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ اسمبلی سے بل پاس ہو گیا, کیونکہ اگر یہ لوگ خون نہ دیں تو تھیلیسیمیا کے بچے کہاں جائیں گے؟ اس پہ آرڈیننس پہ کون پابند ہوگا؟ میں تو یقین کریں حکومت کے اوپر بات کر کر کے مجھے تو اب شرم آتی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ان کو کیسے جگایا جائے, ان کو کیا جگہ کیسے بولے, اس کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے کہ جو ابھی اقبال بھائی جو بات بتا رہے ہیں آپ کو, یار کتنی آپ دیکھیں کہ لندن میں یو کے اور ایران نے اپنے کیسز زیرو کر لی. اب وہاں پر کوئی بھی تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا, اور وہ یہی کہ انہوں نے شادی سے پہلے جب آپ کی انگیجمنٹ ہونے جاتی ہے, دونوں نکاح نامہ اس وقت تک بنتا نہیں ہے, میرج ہوتی نہیں جب تک دونوں کے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ نہ ہو چکے ہوں. اس لیے اگر وہ دونوں مائنر ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوتی, اس لیے کہ اگلا جو بچہ پیدا ہوگا ان سے وہ میجر بچہ پیدا. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اتنا بڑا مرض ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ روزانہ 30-35 بچے روزانہ ڈیلی 35 بچے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. بتا 1 لاکھ بچے ہیں اس وقت ملک کے اندر جن کو 24 لاکھ خون کی بوتلیں چاہیے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کون سا اس میں راکٹ سائنس ہے؟ حکومت وجہ یہ کہ بھئی حکومت کو اللہ تعالیٰ وہ توفیق اپنے جو کام کرنے کے ہیں. آپ دیکھو کیسے بلینر بن رہے ہیں حکمران, کیسے جو ہے وہ 2 پٹی کی چپلوں میں آ کر یہ بلینر بن رہے ہیں. مرنے کا ان کو یاد نہیں ہے کہ ان کو مرنا, یہ سب. لیکن میں حکمرانوں سے نہیں کہتا کچھ, میں لوگوں سے کہتا ہوں. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ حکمران سو کالڈ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے. مصطفیٰ کمال ہم پر کیوں تنقید کرتا ہے؟ مصطفیٰ کمال کے پاس تو کوئی ایک سیٹ نہیں ہے, مصطفیٰ کمال کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ کہتے ہیں ہم ووٹوں سے آئے. اور لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں ووٹوں سے, تم کو کیا ہو گیا ہے؟ یاد رکھو, آخری بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی قوم اور جماعت میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرے, حدیث ہے مستند حدیث, کسی جماعت یا قوم میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرے اور وہ قوم اور جماعت طاقت رکھنے کے باوجود اگر اس کو روکے نہیں, تو مرنے سے پہلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس پوری قوم پر عذاب مسلط کرتا ہے. پوری قوم پر عذاب مسلط کرتا ہے. صرف طاقت رکھنے کے باوجود لوگ اس گناہ کرنے والے کو نہیں روک رہے. حکمران گناہ ہی تو کر رہے ہیں, ہم روکنا تو دور کی بات ہے, ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ہم تو ان کو ووٹوں سے بنا رہے ہیں, وزیر بنا رہے ہیں, وزیر اعظم بنا رہے ہیں, MP MLA بنا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے. اللہ کے رسول نے فرما دیا, ان کی بات غلط ہو نہیں سکتی کہ اگر لوگوں کے اندر طاقت ہے اس گناہ گار کو روکنے کی طاقت ہے, اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود اس کو نہیں روک رہے, تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پوری قوم پر دنیا میں عذاب مسلط کر دیتا ہے. جا کر سرچ کرو. میں اس بات کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے تو سب کچھ اسی کے مطابق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے خدا کا خوف کریں اور اپنی ذات, رنگ, نسل, یہ جو پارٹیوں کی وابستگی ہو گئی نا کہ میرا لیڈر, میرا آدمی, میری پارٹی کا بندہ کچھ بھی غلط کام کرے, میں نے اس کو ڈیفینڈ ہی کرنا ہے. آ کے میں نے اس کو جیوے ہی بولنا ہے. اس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک سوال کورونا کی وبا حقائق و زیادہ شمار ہے, وہ بتاتے ہیں کہ کافی لمبا یہ چلے گا. پاکستان میں جس طرح آپ بھی گرے ہیں کہ امداد راشن جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی, ایسے میں جب لوگ نکلتے ہیں لائبریریوں میں نکلنا